سائیکالوجی کے مطابق انسان کو پیار ہونے میں صرف 4 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ جب دل بے وجہ گھبرائے تو علم نشرہ پڑھ لیا کریں، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نکتہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے مگر چینی نہیں ہوتی۔ اللہ کا رستہ، جب سب رستے بند ہونے لگیں تو اللہ پاک کے رستے پر چل پڑو، بے شک اللہ پاک کا رستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے کھانا آدھا کر دیں، واک ڈبل کر دیں، ہنسنا 3 گنا کر دیں اور لوگوں سے محبت 4 گنا کر دیں۔ اگر گھر میں غربت آ جائے تو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھا کریں۔ زندگی میں کبھی پیسے ختم نہیں ہوں گے۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا لیکن ان کے گر جانے سے دل ہلکا ضرور ہو جاتا ہے۔ دعا ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں انسان اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ پاک کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کر دے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ انسان خواہشوں سے بندھا ہوا ایک ضدی پرندہ ہے، امید سے ہی گھائل ہے اور امیدوں پہ ہی زندہ ہے۔ عورت کا احترام وہی لوگ کرتے ہیں جو اپنی والدہ کو بطور عورت قابل عزت سمجھتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، بے شک عورت کے 1000 روپ ہوتے ہیں مگر پیار وہ ہمیشہ سچے دل سے کرتی ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی، محبت بھی نیکی کی طرح ہوتی ہے جس کی توفیق صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو دل سے اس کی چاہ رکھتے ہیں۔ حقیقتیں صرف رب کی ذات جانتی ہے، ہم انسان کچھ نہیں جان سکتے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ جب بھی کبھی کسی معاملے میں شک ہونے لگے تو سمجھ لو شیطان آس پاس ہے۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایک مرد جب باپ کا درجہ پاتا ہے تو 10 گنا زیادہ وفا کرنے والا، محبت کرنے والا اور خیال کرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ کسی کے ہم سفر بنو تو ایسے بنو کہ وہ لڑکی بھی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہی ہم سفر ملے۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے کہ پیار کتنا ہے۔ تکلیف ہونے پر جو بندہ سب سے پہلے یاد آئے وہ زندگی کا سب سے قیمتی انسان ہوتا ہے۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ اور رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل کی آزاری کرنا ہے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ اکثر ان لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں جو سب کا دل رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی مہربان اور خوبصورت لگتی ہے جب ہم سفر خیر خواہ اور احساس کرنے والا ہو۔ شیطان کو میاں بیوی کا یہ پاکیزہ رشتہ سب سے زیادہ ناپسند ہے کیونکہ یہ انسان کا نصف ایمان مکمل کر دیتا ہے۔ پرسکون نیند تو شوہر کی تسلی بخش رویے سے ہی آتی ہے۔ حقیقت، ایک بادشاہ نے وزیر کو انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پر کوئی ایسا فقرہ لکھو جسے میں خوشی میں پڑھوں تو اداس ہو جاؤں اور غم میں پڑھوں تو خوش ہو جاؤں۔ وزیر نے کہا اور انگوٹھی پر یہ فقرہ لکھوایا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کبھی کبھی گنہگار کا ندامت بھرا ایک آنسو مغرور کی عبادت سے سبقت لے جاتا ہے۔ سلامتی اسی میں ہے کہ غیر ضروری بات نہ کی جائے۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ زندگی میں بعض اوقات ایسی بھی محبتیں ملتی ہیں جو نہ آپ کی بن پاتی ہیں اور نہ آپ کو کسی کا ہونے دیتی ہیں۔ درود پاک در حقیقت اینٹی ڈپریشن میڈیسن ہے۔ جو ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دے۔ آپ کے 2 میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہان میں محبتوں کو فروغ دیں۔ اللہ پاک تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتبار کے بغیر کسی بھی رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور زیادہ تر لوگ ہمیشہ
اعتبار پر ہی وار کرتے ہیں۔ جہنم وہ نہیں جہاں تم پر مصیبتیں گزریں، جہنم وہ ہے جہاں تم پر بیتی مصیبتیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ جو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہو، سوچے اگر انسان کی مدد کر دی جائے تو اللہ پاک کتنا نوازے گا۔ کسی نے بزرگ سے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے زبان پر قابو۔ بارشوں میں پتنگیں اڑایا کرو، زندگی کیا ہے خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر ہو جاتا ہے، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی اور رقیب بھی۔ خود بخود جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے پڑتے ہیں۔ بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے نالائق لوگوں سے کرتا ہے۔ بانو قصیہ کہتی تھی اس عورت کا شوہر جلدی مر جاتا ہے جس کی ٹانگ پر ایک بڑا سا کالا دھبا ہو اور پیر کے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگوٹھے سے بڑی ہو۔